حالات چل رہے ہیں توجہ دیجیے گا. تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں. ہمیں خطرے کا اندازہ ہے لیکن ہمارے گھر میں دروازہ نہیں. حضرت والا سے بس ادب و احترام پوری مجلس کی طرف سے گزارش اپنی دین کی نصیحتوں سے اور ملک کے بدلتے حالات کے پیش نظر مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے رہبری فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. امیر شریعت حضرت مولانا مفتی معز الدین صاحب، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے معزز رکن مولانا محفوظ الرحمان فاروقی صاحب، بیرون ریاست سے آئے ہوئے دونوں مہمان جن سے آپ حضرات نے استفادہ کیا، مجلس العلماء کے ذمہ داران اور بزرگان، نوجوان علماء کرام، دانشور بھائیوں اور دوستوں، مجھے آج بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ بیڑ جو ایک تاریخی شہر ہے اور جس کی تاریخ مغلوں سے لے کر آج تک پھیلی ہوئی ہے، میں وہاں آج پہلی بار حاضر ہونے کا شرف میں نے حاصل کیا ہے اور یہاں آ کر بڑی خوشی ہوئی ہے. اب دیکھیے کتنی عظیم الشان مسجد ہے. اس مسجد کا تعارف باہر کے لوگوں میں نہیں ہے، ورنہ دیکھیے یہ اپنی تعمیری شکوہ کے اعتبار سے اور ایک درویش بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کے اعتبار سے کتنی یادگار مسجد ہے. اور اس شہر میں آ کر اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ یہاں علماء کی، حفاظ کی، پڑھے لکھے مسلمانوں کی، دردمند اور مخلص اور اصحاب فکر مسلمان نوجوانوں اور ذمہ داروں کی بڑی تعداد ہے. یہاں ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالنے سے اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ مسلمان بھی یہاں اچھی تعداد میں ہیں. اور زیادہ خوشی اس بات سے ہوئی کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ یہاں بزنس میں بھی، تجارت میں بھی مسلمانوں کا اچھا حصہ ہے. تو میں اس موقع سے لمبی چوڑی تمہید اگر باندھوں گا تو بعض دفعہ آج کل کھانے میں ایک نئی بدعت ایجاد ہوئی ہے اسٹارٹر کی. پہلے نہیں تھی، جو ہم لوگوں کے بچپن میں اسٹارٹر کا تصور نہیں تھا، سیدھے کھانا آ جاتا تھا. تو بعض دفعہ اسٹارٹر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ کھانے کی گنجائش کم ہو جاتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ مجھے کہنا ہے اس میں اسٹارٹر اتنا لمبا نہ ہو جائے کہ اصل بات کہنے کے لیے موقع باقی نہیں رہے. یہاں علماء ہیں، خواص ہیں، اہل دانش ہیں، اور علماء اور خواص کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. انسان کے جسم میں دیکھیے سب سے خوبصورت حصہ کون سا معلوم ہوتا ہے؟ انسان کا چہرہ. انسان کے چہرے سے ہی انس ہوتا ہے. آدمی چاہے گورا ہو، کالا ہو، اللہ نے ہر شخص کے چہرے میں ایک حسن رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ بہترین قالب میں انسان کو پیدا کیا ہے. تو اسی طرح لیکن چہرہ زخمی ہو جائے، چہرے سے خون نکل جائے تو آدمی مرتا نہیں. نظر زیادہ آتا ہے لیکن اس کا نقصان اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا. اور اگر کسی آدمی کا دل متاثر ہو جائے، کسی آدمی کا دماغ متاثر ہو جائے
تو دل اور دماغ بہت چھوٹا سا عضو ہے، ہاتھ کے مقابلے، پاؤں کے مقابلے، پیٹ کے مقابلے، اور آدمی کی نظر میں بھی نہیں آتا ہے۔ لیکن اگر آدمی کا دل و دماغ متاثر ہو جائے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، علماء اور خواص کی حیثیت یہی، ان کی تعداد چاہے کم ہو، دیکھنے میں ان کی زیادہ شان و بان نہ ہو، ان کے پاس زیادہ شاندار مکان نہ ہو، زیادہ عمدہ فرنیچر نہ ہو، سیاسی نیتا کی طرح لوگ ان کے پیچھے نعرہ نہیں لگاتے ہوں، لیکن یہ امت کا دل و دماغ ہے، یہ امت کے لیے سوچتے ہیں اور دین کی تمام ضرورتوں کے لیے پمپنگ کا کام کرتے ہیں۔ جیسے قلب خون پہنچاتا ہے آنکھ کو بھی، ہاتھ کو بھی، پاؤں کو بھی، دماغ کو بھی، اگر کسی حصے میں قلب نے خون پہنچانا چھوڑ دیا اور اسی خون کے ساتھ ساتھ آکسیجن جاتی ہے، آکسیجن نے پہنچنا چھوڑ دیا، آدمی مفلوج ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، خواص ہمیشہ تعداد میں تھوڑے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ خواص بہت دولت مند ہوں، پیسے والے لوگ ہوں، لیکن قوم کے وہ دل و دماغ ہوتے ہیں، ان کا فیصلہ پوری امت پر نافذ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ حضرات کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو حضرات علماء ہیں یہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ نے مکہ کے عوام کو جمع نہیں کیا، بلکہ بنو ہاشم کے اور بنو مطلب کے سرداران اور خاص خاص لوگوں کو جمع فرمایا، جس میں ابو لہب بھی موجود تھے۔ ان کے سامنے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت رکھی، کیونکہ وہ اس وقت مکہ کے خواص کا درجہ رکھتے تھے، اور جب مدینے کے لوگ حضور کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان میں 12 نقبہ مقرر کیے، قبیلہ اوس اور خزرج میں سے، وہ اہل مدینہ کے خواص تھے، ان کے ذریعے آپ نے اپنا پورا مشن مدینے میں جاری فرمایا۔ تو آپ حضرات اپنی قیمت سمجھیے، آپ اس امت کا دل ہیں، آپ اس امت کا دماغ ہیں، امت کے تمام کاموں کے لیے خون فراہم کرنا اللہ نے اس کی ذمہ داری آپ کو دی ہے، امت کے ہر مسئلے کے لیے سوچنا اس کا مکلف اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے۔ تو اس لیے آج کے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ 1857 اور 1947، 1857 جب اس ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہوا اور 1947 جب اس ملک کی تقسیم ہوئی، یہ دو بہت نازک وقت تھے مسلمانوں کے۔ اس کے بعد 2014 سے جو دور شروع ہوا ہے، یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، یہاں کی آزادی اور جمہوریت کے لیے تیسرا بہت پرخطر دور ہے۔ 1857 کے حالات میں بھی مسلمانوں کو علماء ہی نے سنبھالا تھا۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ میرٹھ سے لے کر لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش نہ جھول رہی ہو۔ ان حالات میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی حفاظت کے لیے دارالعلوم دیوبند قائم فرمایا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت نانوتوی میرے استاذ تھے، میرے سامنے دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی ہے،
حضرت شیخ الہند دارالعلوم کے پہلے طالب علم تھے، اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے استاد نے صرف پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اس مدرسے کو قائم نہیں کیا تھا، دین کے بچانے کے لیے اور اس امت کے ایمان کی حفاظت کے لیے اس مدرسے کو قائم کیا تھا۔ اور واقعی اس تحریک مدارس نے پچھلے 150-200 سال سے بر صغیر ہی کے ذرے ذرے میں نہیں بلکہ پورے مشرق و مغرب میں اسلام کی حفاظت کا بیڑا اٹھا رکھا۔ پھر جب 1947 کا دور آیا، علماء نہیں چاہتے تھے کہ ملک تقسیم ہو، بہرحال جس وجہ سے بھی تقسیم ہوا ہو، تو خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ لوگ تو مجازاً مبالغے کے طور پر کہتے ہیں کہ اتنا خون بہا کہ دریا کا رنگ بدل گیا، لیکن واقعی اتنا خون بہایا گیا کہ جو بعض ندیاں تھیں ان کے پانی سرخ ہو گئے۔ اتنی جانیں لوگوں کی گئی، مسلمانوں کی گئی، یہاں اس طرف ہندوؤں کی گئی، کسی کی بھی جائے انسانی خون بہایا گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس ملک سے اسلام کا چل چلاؤ۔ لوگ یہی کہتے تھے کہ بھئی مسلمانوں نے تو پاکستان لے لیا ہے، جو مسلمان ہیں سب وہاں چلے جائیں۔ اس ملک کے ایک بہت ذمہ دار شخصیت جو اس وقت وزیر داخلہ تھے، وہ پورا انتظام کرنے کو تیار تھے کہ مسلمان جانا چاہیں ہم بحفاظت ان کو پہنچوائیں گے، لیکن ہمارے بزرگوں نے کہا کہ یہ ملک جس کے چپے چپے پر اللہ کا گھر بنا ہوا ہے، جہاں جس کے ذرے ذرے پر ہمارے بزرگوں کے وہ آنسو جذب ہیں جو اللہ کے دربار میں بہے ہیں، وہ ملک جہاں کے گوشے گوشے میں قال اللہ اور قال رسول کی آواز گونجتی ہے، کیا ہم اس کو کفر و شرک کے حوالے کر دیں اور ہم اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہم اس کو چھوڑ کر بھاگ جائیں؟ علماء نے کہا کہ جو کچھ بھی حالات ہوں ہم آزمائشوں کو سہیں گے، برداشت کریں گے، ضرورت ہوگی تو اپنی رگ لہو کا ایک ایک قطرہ نچوڑ دیں گے، لیکن ہم اس ملک میں رہیں گے، اپنے دین کے ساتھ رہیں گے، اپنی شناخت اور اپنی پہچان کے ساتھ رہیں گے۔ علماء نے اس ملک میں مسلمانوں کو بچایا، ورنہ جو دوسرے لوگ تھے وہ تو کہتے تھے چلو بھائی وہ پڑوس کے ملک میں چلو، لیکن علماء نے کیا، حضرت مولانا حسین امن مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے گاؤں گاؤں کا دورہ کیا، تکلیفیں بھی اٹھائی، جو مخالفین تھے انہوں نے سر سے امامہ کھینچ کر جوتوں میں روند بھی دیا، لیکن ہمارے بزرگ وہ سمجھتے تھے کہ اگر مسلمان اس ملک سے چلے گئے تو اس پورے خطے سے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، یہ اسلام کے آثار یہ کس کے حوالے کر کے ہم جا رہے ہیں؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ علماء ہی کے ذریعے اس کی حفاظت اور اللہ کی ایسی مدد ہوئی، جتنے مسلمان اس ملک میں 1857 میں تھے، میں سمجھتا ہوں اس کے 4 گنے سے بھی زیادہ مسلمان اس وقت اس منقسم ہندوستان میں، اور جیسی معیشت مسلمانوں کی 1947-48 میں تھی، اب مسلمان اس سے کہیں زیادہ بہتر حالت میں ہے۔ اب یہ 2014 میں آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی پارٹی آئی جس کا منشور ملک کے سمویدھان کے خلاف ہے۔ ملک کا سمویدھان یہ کہتا ہے کہ یہ کسی ایک مذہب کا ملک نہیں ہوگا، تمام مذہب کے ماننے والے لوگ یہاں بھائی بھائی بن کر رہیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے بھائی بھائی بن کر اس ملک کی آزادی حاصل کی ہے، ہندوؤں نے بھی مسلمانوں نے بھی قربانیاں دے کر اس ملک کو آزاد کرایا۔ ہم اسی طرح بھائی بھائی بن کر اس ملک میں باقی رہیں گے، یہ ہمارے بزرگوں نے طے کیا۔ اس کی برکت ہے کہ آج ہم لوگ یہاں ہیں۔ اب یہ 2014 سے
ایک ہندوتوا کا جو نعرہ لوگوں نے لگایا، اس نعرے کے تحت پھر مسلمان اس وقت اپنے آپ کو بہت خطرے میں محسوس کرتے ہیں۔ لیکن میں علماء سے عرض کرتا ہوں، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے لوگوں کو، مسلمانوں کو یقین دلانا چاہیے، انتم العالون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تمہارے لیے غلبہ اور سربلندی لکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں 70 قریب ترین ساتھی آپ کے شہید کر دیے گئے۔ ایک بیر معونہ کا واقعہ ہوا، اس میں کتنے حفاظ شہید کر دیے گئے۔ کبھی کوئی کمزوری کا لفظ حضور کی زبان پر نہیں آیا۔ جب غزوہ احد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ یہ جو مشرکین مکہ کی فوج ہے اس کا پیچھا کرنا چاہیے، وہ یہ نہ سمجھیں مسلمان بالکل کمزور ہو گئے ہیں پھر پلٹ کے مدینے پر آ جائیں، ان کو محسوس ہو کہ ہمارا دمخم باقی ہے، ہم نے سر جھکایا نہیں ہے۔ تو لوگ ڈراتے تھے، کہاں چلے جا رہے ہو، بہت بڑی فوج جمع ہے، ایک بوٹی تمہاری نہیں بچ سکے گی۔ قرآن نے کہا کہ لوگ ڈراتے تھے، لیکن قرآن مجید نے کہا کہ جب ان کو ڈرایا جاتا لزادہم ایمانا، لوگ ڈراتے اور ان کا ایمان اور بڑھتا، ان کا یقین اور بڑھتا۔ تو اب ہم لوگوں کو چاہیے کہ امت کو یہ سمجھائیں کہ صحابہ کی سنت کو اس وقت تازہ کرنے کا موقع ہے۔ یہ 2-4-10 آدمیوں کی جان کا چلا جانا اللہ کے راستے میں ان کے لیے تو مبارک ہے ہی، لیکن اس سے ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مومن تو وہ ہے جس نے اپنا سودا اللہ سے کر لیا ہے، اپنی جان کا، اپنے وجود کا، اپنی اولاد کا، اپنے ماں باپ کا، اپنی دولت کا، اپنے مفادات کا۔ ایمان نام ہی اس کا ہے کہ ہم نے ساری چیزوں کا سودا کر لیا ہے۔ تو جو چیز آدمی بیچ دیتا ہے اس کو پھر دوبارہ مانگتا ہے۔ آپ نے کسی سے کوئی چیز بیچ دی اور جو گلاس آپ نے اس کے ہاتھ بیچ دیا وہ اس میں پانی پی رہا ہے، آپ کہیں کہ واہ بھائی یہ گلاس تو اتنے دن ہمارے پاس تھا، آپ کیوں پانی پی رہے ہیں؟ جو چیز آپ نے بیچ دی ہم نے، آپ نے، اب ہم اس کے مالک نہیں، ہم نے اللہ کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ اللہ ہمارے مالک ہیں، اپنے دین کے لیے جیسے چاہیں ہمیں استعمال فرمائیں۔ یہ یقین لوگوں میں پیدا کیجیے، گھبراہٹ نہیں ہو لوگوں میں، کوئی وجہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اس ملک میں انڈونیشیا کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان بستے ہیں، اور انڈونیشیا کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ حجاج ہندوستان سے جاتے ہیں۔ ہم کو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ دوسری بات یہ ہے دوستوں اور بزرگوں، جو حالات ہیں اس کے تحت آدمی کو مناسب قدم اٹھانا چاہیے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس میں 2-3 باتوں کا خیال رکھیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں بہت سے علماء بھی ہوں گے اس مجمع میں، مدارس کے ذمہ داران بھی ہوں گے۔ دیکھیے ہمارے مدرسوں میں خدا نخواستہ کوئی چیز دہشت گردی کی نہیں ہوتی، سوائے مطبخ میں ترکاری کاٹنے کے چاقو کے۔ اگر سانپ آ جائے تو سانپ مارنے کی لاٹھی بھی بعض دفعہ نہیں ہوتی، اور نہ ہمارے ہاں اساتذہ یا بچوں کے دلوں میں دہشت گردی کا کوئی خیال بھی پیدا ہوتا ہے۔ ان کو جو تعلیم دی جاتی ہے، ان کی جو تربیت کی جاتی ہے، ان کے ذہن میں کبھی یہ سوچ آتی ہی نہیں۔ لیکن 2 چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ پر یہ غار کی جا سکتی ہے۔ ایک چیز تو ہے فنڈنگ، پیسے کا آنا۔ میں یہ بھی نہیں مانتا کہ پیسہ آتا ہے اور مدرسے والے کھا جاتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کتنا چندہ آتا ہے اور مدرسے کتنی مشکلات سے چلتے ہیں کہ آخری مہینوں میں اکثر مدارس مقروض رہتے ہیں، لوگوں کی تنخواہیں باقی رہ جاتی ہیں۔
لیکن ایک کمی ہمارے ہاں ضرور ہے کہ حساب و کتاب کو جس طرح منظم ہونا چاہیے اس طرح بہت سے مدارس حساب و کتاب کو منظم نہیں رکھتے. علی الحساب جو آتا گیا خرچ کرتے گئے، کیش رقم آئی بینک میں جمع نہیں کیا، اسی سے تنخواہ جاری کر دی، اسی سے مطبخ میں خرچ کر دیا. اس میں شرعاً کوئی ناجائز بات نہیں ہے، لیکن قانون کے لحاظ سے آپ پکڑے جائیں گے. آپ کے ہاں مدرسے میں ماہانہ مثلاً 1.5 لاکھ روپے تنخواہ بٹتی ہے، تو آپ دکھائیے بینک میں کب آپ نے 1.5 لاکھ روپے جمع کیا اور کب نکالا. اب آپ کے پاس تو پیسے نہیں تھے، کسی نے 1.5 لاکھ روپے دیا، آپ نے سمجھا غنیمت ہے بھائی، 10 تاریخ گزر گئی ہے، چلو جلدی تنخواہ تقسیم کر دو. آپ نے اچھی نیت سے یہ کام کیا، لیکن قانون کے اعتبار سے یہ کام غلط ہو گیا. ایک خاص مقدار سے زیادہ جو رقم ہو آپ کو بینک میں جمع کر کے پھر بینک سے نکالنی چاہیے. آپ کو حساب دینے کے موقف میں ہونا چاہیے. مدرسوں میں حساب ہوتا ہے ماشاءاللہ، پائی کا حساب ہوتا ہے. ہم لوگ مصرف کے اعتبار سے بھی حساب کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ عطیات کی رقم ہے، اگرچہ اس میں بہت کوتاہی بھی ہوتی ہے. لیکن گورنمنٹ کا اپنا ایک انداز حساب ہے. ہم کو اپنے حسابات کو آڈٹ کرانا چاہیے کسی سی اے کے ذریعے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ذریعے. اگر گورنمنٹ کا آفیسر ہم سے پوچھے تو ہم اس کو بتائیں بھائی دیکھو یہ ہمارا حساب، یہ سی اے کا دیکھا ہوا حساب. سی اے سے مشورہ کریں کہ ووچر کیسے بننا چاہیے، رسید کیسے کٹنی چاہیے، حساب ہمیں کس طرح رکھنی چاہیے. ایک آدمی نے آپ کو 1 لاکھ روپے دے دیا اپنی محبت میں، آپ نے اس کا عطیہ رجسٹر میں 1 لاکھ روپے لکھ دیا. ایک تو بیچارے نے آپ کو 1 لاکھ روپے دیا، اور گورنمنٹ والے وہاں پہنچیں گے بھائی تو یہ 1 لاکھ روپیہ لایا کہاں سے تھا، کیا تم نے اس کا انکم ٹیکس ادا کیا؟ تو آپ کے ساتھ ہمدردی بھی کیا بیچارے نے اور پھنس بھی جائے گا. تو ہمیں کس طرح حسابات کو مینٹین کرنا چاہیے، حساب صحیح بھی ہو اور حساب قانون کے دائرے میں بھی ہو. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اور مشکل بات بھی نہیں ہے. جہاں کے رشوت کرپشن ہوتا ہے، لوگ پیسے کھا جاتے ہیں، وہاں حساب مشکل ہوتا ہے. جہاں ایک ایک پیسہ مدرسے کی ضرورت پر خرچ ہوتا ہے وہاں کیا مشکل ہے. صرف مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ اس انداز میں حساب و کتاب کے لکھنے کے عادی نہیں. ہم کو اپنی عادت بنانا چاہیے کہ اس کے مطابق ہم حساب و کتاب لکھیں. بہت آسان بات ہے. کسی سی اے سے بات کر لیجئے، ان کے پاس بہت سے اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارا حساب ہر سال آڈٹ کیجئے اور آپ ایک آدمی کو دیجئے جو ہمارے حساب کو منظم کر دے. کوئی بہت زیادہ فیس بھی نہیں ہوتی. میری درخواست ہے یہ ضرور کیجئے جہاں کہیں بھی معاملات آئیں. بعض بڑی شخصیتوں کے معاملات، اس سفر میں بھی کئی لوگوں نے پوچھا کہ ان کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا کیا، اور مسئلہ نہیں اٹھا، فنڈنگ کا مسئلہ اٹھا. یہ عمارت آپ نے کہاں سے بنائی، یہ فلاں چیز آپ نے کیسے تیار کی. اس پر توجہ دیجیے. میں تمام مدارس کے ذمہ داروں سے درخواست کرتا ہوں، دیکھیے کل بھی ان مدارس سے اسلام کا بقا تھا اس ملک میں، آج بھی انہی مدارس سے اس ملک میں اسلام کا بقا ہے، لیکن اس کی حفاظت کا ہم کو انتظام کرنا ہوگا اور ہمارے بزرگوں نے اس کا خیال رکھا. میں اپنا ایک ذاتی واقعہ آپ کو سناتا ہوں. جب میں دارالعلوم میں طالب علم تھا تو ایک عالم برما سے آئے، بوڑھے آدمی تھے کافی، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وہ اپنی دستار بندی کرانا چاہتے تھے. تو حضرت محترم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالحدیث تہتانی میں، وہی سب سے بڑا حال تھا اس وقت، تو اس میں سب کو جمع کرایا اور بھیجا دفتر میں کہ بھائی ان کی سند جاری کی جائے. فلاں سن میں انہوں نے پڑھا، ان کا فارم نمبر یہ تھا، ان کا داخلہ نمبر یہ تھا. وہاں سے اطلاع آئی، یہ اطلاع آئی کہ فلاں کتاب ان کے ذمہ باقی رہ گئی تھی. کافی پہلے کی بات تھی، شاید اس وقت میں وہ 4 آنے میں وہ کتاب ملتی تھی. تو تحریر لکھ کر آئے محترم صاحب کے پاس کہ ان کے ذمہ فلاں کتاب باقی ہے اور اس کی قیمت اس وقت 4 آنے تھی.
محتمم صاحب نے معلوم کرایا کہ بھائی ابھی کیا قیمت ہے، تو اس وقت زیادہ قیمت تھی، تو اپنی جیب خاص سے ادا فرمایا۔ ان کی سند آئی، دستار بندی کی حضرت نے اور سند عنایت فرمائی۔ سوچئے کتنی حساب و کتاب کی پختگی۔ آج اگر کسی مدرسے کے ذمہ دار سے میں بھی اس میں شامل ہوں، لوگ حساب کتاب پوچھیں تو دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں لوگ اور مخالف سمجھ لیتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے، جو مدارس کے ذمہ داران ہیں ان سے میری درخواست ہے، کمیٹیوں کے ذمہ داران ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ اپنے حساب و کتاب کو بالکل اپڈیٹ کیجئے، اور جو طریقہ ہے آج کل اس کے مطابق رکھیے۔ رکھیں گے انشاءاللہ سب لوگ، اگر نہیں ہے تو کل سے اس کی کوشش شروع کر دیجئے۔ آسام کا مسئلہ آپ کے سامنے، اتر پردیش کا ہے، اب تمام ریاستوں میں آہستہ آہستہ وہ مسئلہ آئے گا۔ دوسری بات جو مدرسے والوں کے لیے کرنی بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مدرسوں کے نصاب تعلیم پر تھوڑا سا نظر ثانی کر لیجیے۔ یہ کوئی میں گمراہی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہم سب کے بزرگ تھے، جن کے پاؤں کی خاک آج ہمارے سروں کی زینت بنی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں سنسکرت کو بھی نصاب میں شامل فرمایا تھا۔ سنسکرت زبان کو، چونکہ آریہ سماجی بہت شر پیدا کر رہے تھے، تو انہوں نے سنسکرت کو شامل کرایا۔ اور سن لیجئے، انہوں نے طب کو بھی شامل کرایا تھا۔ اس زمانے میں جو طب کی کتاب پڑھائی جاتی تھی، مجھے نام بھی یاد نہیں رکھا، میرے والد خود حکیم تھے، کچھ نفیسی اور کیا نام کی کتابیں تھیں، مفردات کی بھی کتابیں تھیں، اس کو بھی حضرت نے داخل نصاب کیا تھا۔ اور اگلے سال شورا میں حضرت نانوتوی نے یہ بات رکھی، اور یہ دارالعلوم کی روداد میں لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں جو طب کی تعلیم ہو رہی ہے یہ ناکافی ہے۔ ہمارے ہاں طب کی تعلیم میں سرجری کو بھی شامل کرنا چاہیے، آپریشن کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اس وقت سرجری کی اتنی ترقی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس وقت دارالعلوم کے مالی حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن جو ہی موقع ہے اس کو شامل کیا جانا چاہیے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اور ابتدائی دور میں یہ جو فلکیات ہے، اس کو بہت ہی محنت کے ساتھ دارالعلوم میں تعلیم ہوتی تھی۔ ہم نے حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مسلم شریف جلد ثانی پڑھی ہے۔ مولانا اس فن کے بہت ہی ماہر تھے۔ آپ اگر ابھی ان سے پوچھتے کہ جالنا فلاں جگہ پر واقع ہے، حضرت آپ بتائیے اس کا طول البلد کیا ہوگا، عرض البلد کیا ہوگا، 2 منٹ میں آپ کو بتا دیتے۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس فن میں مہارت دی تھی، اس کی تعلیم ہوتی تھی باضابطہ۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ حساب و کتاب، آج کل جو بچے انٹر کی سطح سے اوپر جو حساب و کتاب پڑھتے ہیں، وہ حساب و کتاب اس زمانے میں دارالعلوم میں تھا۔ جیومیٹری بھی پڑھائی جاتی تھی، الجبرا پوری پڑھائی جاتی تھی۔ آپ تاریخ دارالعلوم میں دیکھیے، ایک انگریز آیا، اس نے اپنے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے۔ کہا کہ میں دارالعلوم کی ایک درسگاہ میں، جس کو تکرار کہتے ہیں یہاں لوگ، جو ہم لوگ مغربات کیا کرتے تھے، تو لکھا ہے کہ اس کو تکرار کہتے ہیں، وہاں میں گیا اور بیٹھا اور دیکھا کہ ایک نابینا لڑکا وہ تکرار کرا رہا ہے حساب کی، اور وہ حساب کے اتنے نازک فارمولے بیان کر رہا ہے، حساب اور جیومیٹری کے، میتھمیٹک کے، کہ میں پریشان رہ گیا کہ یہ اتنا ماہر ہے اس میں۔ یہ تاریخ دارالعلوم میں موجود ہے، یہ جو تاثر تھا ایک انگریز کا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بزرگ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے کہ حج پر تشریف لے گئے تھے۔ آپ سوانح قاسمی پڑھیے۔ ایک انگریز نے کچھ صبح جب اس نے دیکھا کہ مسلمان بہت رجوع کر رہے ہیں،
تو اس کو خیال ہوا کہ یہ لگتا ہے بڑے عالم ہیں، تو کچھ سوالات اس نے حضرت نانوتوی سے کیے۔ تو ایک صاحب نے بیچ میں انگریزی میں ترجمہ کیا، سوال کرنے والا انگریز تھا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اور جو مترجم تھے انہوں نے اس کا انگریزی ترجمہ اس کو سنایا۔ تو جو ذہین آدمی ہوتا ہے وہ کسی زبان سے چاہے واقف نہ ہو لیکن انداز کر لیتا ہے۔ وہ حضرت نانوتوی کو اندازہ ہوا کہ میری ترجمانی جیسی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے اس کے ذریعے۔ تو آپ متاسف تھے، اور آپ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے مہلت دی تو میں انگریزی پڑھوں گا۔ سفر حج سے حضرت واپس آئے اور اس کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اور جب سر سید احمد خان مرحوم نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ قائم کی تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خط لکھا، غالباً وہ حیات قاسم حضرت مولانا گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سوانح قاسمی ہے اس میں بھی موجود ہے، کہ حضرت نانوتوی نے سر سید احمد خان مرحوم کو لکھا، چونکہ دونوں ساتھی بھی تھے، مولانا مملوک علی صاحب کے شاگرد تھے دونوں، کہ اگر ہمارے مدرسہ عربیہ دیوبند میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بچے آپ کے مدرسۃ العلوم میں جا کر داخلہ لیں اور جدید علوم کو پڑھیں تو وہ بہت مفید ہو جائیں گے۔ تو ہمارے بزرگوں کی نگاہ بہت وسیع تھی، لیکن اس زمانے میں چونکہ مدارس ایک لخت بند کر دیے گئے، ایسے علماء کی ضرورت تھی کہ جو جلد سے جلد تعلیم حاصل کر لیں، اس لیے ہمارے بزرگوں نے نصاب کو مختصر کیا، بلکہ حضرت تھانوی کا نصاب تو 5 سال کا ہے، حضرت مدنی کا نصاب بھی 5 سال کا ہے، مختصر کیا اس کو، اور اس میں یہ کوشش کی کہ صرف اسلامی علوم کو باقی رکھا جائے، جس سے ہم لوگوں نے استفادہ کیا ہے، پوری دنیا کو اس سے فائدہ ہوا۔ آج جو حالات ہیں اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے پہلے کہ حکومت ہم پر کوئی اپنا کورس مسلط کر دے، ہم خود اپنے نصاب میں آج کی ضرورت کے لحاظ سے مناسب مضمون کو شامل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے مدرسوں کی مناسبت سے ان کو انگریزی پڑھائیں، مدرسے کی مناسبت سے ان کو تاریخ پڑھائیں، مدرسے کی مناسبت سے ان کو حساب پڑھائیں، جس سے ان کو فرائض میں مدد ملے، انگریزی پڑھائیں تاکہ وہ ہماری نئی نسل کو دین سمجھا سکیں۔ یہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ پچھلے چند مہینہ پہلے ایک بیٹھک اس سلسلے میں جمعیت علماء کے دفتر میں ہوئی تھی، اور اس میں قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس وقت زندہ تھے، قاری عثمان صاحب، مولانا ارشد مدنی صاحب، مفتی ابوالقاسم صاحب اور مولانا محمود صاحب نے مجھے بھی یاد فرما لیا تھا، میں بھی تھا اس میں، چند حضرات تھے۔ اس میں یہ بات بہت شدت سے آئی کہ اب ضروری ہے کہ مدرسوں میں ہم یہ کوشش کریں کہ 10th تک کا جو ضروری نصاب ہے اس کو اس کی تعلیم ہو جائے۔ دیکھیے یہ نوشتہ دیوار ہے، آج نہ کل آپ کو کرنا ہوگا، لیکن اگر ہم خود کریں گے تو ہم انگریزی کی کتاب مرتب کرائیں گے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مضمون ہوگا، اس میں ہندوستان کی تاریخ میں اورنگزیب عالمگیر پر ایک مضمون ہوگا، اس میں کھانے کی سنتیں بیان کی جائیں گی۔ اور اگر ہم نے اس کام کو نہیں کیا تو وہ نصاب ہم پر مسلط ہوگا جس میں کرشن جی کا ذکر ہوگا، جس میں سرسوتی دیوی کا ذکر ہوگا، جس میں رام جی کی کہانی ہوگی۔ تو آپ برا مت مانیے، ہم لوگوں نے تلنگانہ میں ماشاءاللہ وہاں مدارس نے اس کو شروع کیا ہے، اور ہم لوگوں نے ماہرین کی مدد سے اس کا ایک نصاب بنوایا ہے۔ یہ مولانا عمر عابدین ہی اس کمیٹی کے کنوینر تھے۔ آپ لوگ چاہیں تو منگا سکتے ہیں، رابطہ کیجیے گا، میں بھیجوا دوں گا ایک نسخہ۔ یہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ آسام کا حال آپ نے دیکھا، اتر پردیش کا حال آپ کے سامنے ہے۔ اتر پردیش کی گورنمنٹ کا بیان آ چکا ہے کہ 80% عصری تعلیم ہوگی، 20% دینی تعلیم کی اجازت ہوگی سرکاری مدارس میں۔ اور یہ سرکاری مدارس جو ہیں یہ ایک سیڑھی ہیں، اس کے بعد یہ آزاد مدارس میں داخل ہوں گے جیسے آسام میں ہو رہا ہے۔
تو ہم کو اپنے آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی فنڈنگ کے نظام کو صحیح کر لیں، حساب و کتاب کو، اور دوسرے اپنے نصاب میں آخر منطق اور فلسفہ، کیا منطق پڑھنے سے حضور نے وعدہ کیا ہے کہ جنت الفردوس میں جگہ مل جائے گی؟ بھئی ہمارے بزرگوں نے اس وقت کی ضرورت کے تحت اس کو شامل کیا۔ اس وقت جو مناطقہ اور فلاسفہ تھے ان کی طرف سے اسلام پر اعتراض ہو رہا تھا، اس کتاب کو شامل کیا گیا، اس کی ضرورت تھی۔ تو آج کے حالات کے مقابلے کے لیے جن علوم کو پڑھانے کی ضرورت ہے، ہم کو وسعت قلبی کے ساتھ ان کو شامل کرنا چاہیے، اپنے اصل نصاب کو متاثر کیے بغیر۔ ہم تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، عقیدہ ہے، اس میں تو ہم ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے، لیکن جو علوم عالیہ ہیں، جو علوم مقصودہ نہیں ہیں، ان میں کوئی نہ ہمارے بزرگوں نے منع کیا کہ دوسری چیزوں کو نہ پڑھاؤ، اور نہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو جو مدارس کے ذمہ داران ہیں، ہماری درخواست ہے آپ سے کہ مومن وہ ہے جو وقت سے پہلے کسی چیز کو سمجھے، جو حالات آ رہے ہیں اس کو سمجھیے، اور ایسے مناسب انداز پر اس کو کیجیے کہ جس میں آپ کو ہمارے دین کی روح کے خلاف کوئی چیز پڑھانی نہ پڑے۔ تیسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے علماء سے بھی اور دانشوروں سے بھی، اس وقت اسلام و فوبیا بہت بڑھا ہوا ہے۔ اسلام و فوبیا سے مراد ہے اسلام پر اعتراض۔ ابھی ایک تجزیہ آیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اسلام و فوبیا کہاں ہے، پوری دنیا کا، تو سب سے زیادہ اسلام و فوبیا انڈیا میں ہے، اس کے بعد اسرائیل میں ہے، اس کے بعد امریکہ اور برطانیہ میں ہے، اس کے بعد بعض دوسرے ملکوں میں۔ سب سے زیادہ اسلام پر اعتراضات کی یلغار یہ ہندوستان میں ہو رہی ہے۔ جو ہمارے برادران وطن ہیں ان کو تو ہم سے نفرت پیدا ہو ہی رہی ہے۔ وہ تو جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، اب جو ماحول ہو گیا ہے، ان کے اندر سے نفرت کے جذبات ابلتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ انہی کے باپ دادا نے ہمارے ملک کو لوٹا، عورتوں کی عزت برباد کی، یہ سب ان لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے، 4 شادی کرتے ہیں، گائے کا گوشت کھاتے ہیں، یہی ان کا کام ہے۔ ان کے ذہن میں اسلام کی یہی پہچان ہے۔ لیکن جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ بھی ان کے پروپیگنڈوں سے بہت متاثر ہو رہی ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی بچہ اسکول میں، کالج میں پڑھ رہا ہو اور شعور کی عمر کو پہنچ گیا ہو، ذرا آپ اس سے قریت کر پوچھئے کہ بیٹا تم طلاق کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ اسلام میں جو اس کی اجازت دی گئی ہے یہ مناسب ہے کیا؟ اپنی بیٹی سے بھی پوچھئے، وہ کہیں گے، یعنی بیٹی سے مراد یہ ہے کہ عورتوں سے بھی پوچھئے، لڑکیوں سے بھی جو ہماری لڑکیاں پڑھتی ہیں، وہ کہیں گے نہیں صاحب یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے اسلام کا۔ 2 سال پہلے جب طلاقات ثلاثہ کا مسئلہ چل رہا تھا، آپ کو معلوم ہوگا بورڈ نے دستخطی مہم چلائی تھی۔ بہت سے کارکنوں نے آ کر بتایا کہ بہت سی مسلم خواتین، نماز روزے کی پابند خواتین، پڑھی لکھی خواتین، انہوں نے کہا کہ اسلام میں اور سب تو ٹھیک ہے مگر یہ طلاق کا جو قانون ہے یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے، اور یہ جو دوسرے نکاح کی اجازت مرد کو دی گئی ہے یہ تو عورتوں کے ساتھ کھلی ہوئی ناانصافی ہے۔ اور ایک بہت بڑے دانشور پڑھے لکھے خود میرے سامنے انہوں نے کہا، بیمار تھے، ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تھے، کہ حضرت کچھ تو کمی ہے اسلام میں کہ جس کی وجہ سے سارے لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ آکسیجن لگائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ خواہ صاحب یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ یہ جملہ آپ کی زبان سے نکلے، آپ اس جملے کو واپس لیجئے، اور یہ ایسا وقت بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں۔ اسلام تو سراپا عدل کا دین ہے، انصاف کا، اس نے تو انسانیت کو انصاف دیا ہے اور انصاف سکھایا ہے۔ تو خیر وہ بیچارے انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے حضرت، مجھ سے یہ ہو گئی، غلطی ہو گئی۔
لیکن میں کہتا ہوں اندازہ کیجئے یہ جو اسلاموفوبیا ہے اس کا اثر ہماری نئی نسل پر بھی پڑ رہا ہے۔ آپ مدرسے کے ماحول پر اور مسجد کے ماحول پر باہر کی دنیا کو قیاس مت کیجیے۔ ہمارے ہی آپ کے خاندان کے بچے اور بچیاں، ہمارے ہی آپ کے سماج کے مرد عورت، ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں کہ اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کے کانٹے ان کے دلوں میں چبھا دیے گئے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا 5 بجنے والا ہے تو کیا 5-10 منٹ اور بات کی جا سکتی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو تشبیہ دی ہے ستاروں سے۔ اگرچہ روایت یہ ضعیف ہے کہ العلماء فی الارض کالنجوم فی السماء، زمین میں علماء کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آسمان میں ستارے ہوتے ہیں۔ ستاروں کا کیا کام ہوتا ہے؟ ستاروں کے کئی کام ہیں، لیکن ایک اہم کام جس کا قرآن نے ذکر کیا وہ ہے رجوما للشیاطین۔ یہ جو ستارے ہیں یہ شیاطین کو بھگاتے ہیں، شیاطین کا مقابلہ کرتے ہیں۔ شیطان جو چاہتے ہیں کہ آسمان پر پہنچیں اور غیبی باتوں کو چرا لیں، یہ ان کو روکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ستاروں کا ایک رول ہے مخالفین کو روکنا، شیطان کو روکنا، اور علماء کو ستاروں سے تشبیہ دی گئی۔ تو معلوم ہوا کہ شیطان علماء کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جو شیطانی فتنے پیدا کیے جائیں وہ اس کا مقابلہ کریں، کیونکہ یہ کام عوام نہیں کر سکتی۔ ہمارے ملک میں مختلف جماعتیں ہیں، تبلیغی جماعت کا کام ہے، جماعت اسلامی کا کام ہے، اور مختلف جماعتیں ہیں اصلاحی دعوتی کام کرتی ہیں، جو جتنا اچھا کام کرتے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں، لیکن یہ عوام کو مطمئن نہیں کر سکتے، یہ لوگوں کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتے۔ ابھی دیکھیے جیسے آپ کے سامنے ایک کسی مسئلے پر بات کی گئی تو عوام یہ نہیں سمجھا سکتے، یہ پردے کا مسئلہ ہے۔ عوام سے آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ لوگوں کے سوال کا جواب دے دیں گے، وہ نہیں دے سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں میڈیا والوں کو کہ کسی بھی داڑھی ٹوپی والے کو پکڑ کر پہنچ جاتے ہیں، مائک اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، خود شیطانی سوالات کرتے ہیں، وہ بیچارہ سادہ لوہی میں جواب دیتا ہے اور مذاق اڑاتے ہیں اسلام کا اور مسلمانوں کا۔ یہ علماء کا کام ہے، یہ ذمہ داری علماء کی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بعض شہروں میں کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جو سب سے بہتر اسلوب اور طریقہ ہو سکتا ہے اس میں ان سے مجادلہ کرو۔ مجادلہ کے معنی ہاتھا پائی کرنا نہیں ہے، ان سے ڈیبیٹ کرو، ان سے بحث کرو، ان کو قائل کرو، ان کو مطمئن کرو۔ ایک زمانے میں اس کا طریقہ مناظرہ تھا، اس وقت ہمارے بزرگوں نے بھی مناظرہ کیا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے میلہ خدا شناسی میں جا کر مناظرہ کیا۔ اب اس زمانے میں وہ طریقہ متروک ہو گیا ہے۔ اب اس زمانے میں یہ ہے کہ ٹھنڈے انداز پر دلیل کے ذریعے دوسروں کو سمجھائیے، یہ اور زیادہ آسان طریقہ ہے اور زیادہ مؤثر طریقہ ہے۔ جیسے یہ مسلم پرسنل لاء کا ایک شعبہ تفہیم شریعت کا قائم ہے، مولانا عمر صاحب نے 2 کتابوں کا نام لیا، اچھی کتابیں ہیں، اور بھی کتابیں ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی المصالح العقلیہ ہے، المصالح العقلیہ اور للاحکام النقلیہ، ان کی کتاب ہے، اسی موضوع پر ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ ہے۔ لیکن مسلم پرسنل لاء کے بارے میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک چھوٹی سی چیز مرتب کی ہے، 200-250 صفحے کی، مسلم پرسنل لاء چند غلط فہمیاں۔ اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ جو مسائل مسلم پرسنل لاء میں آتے ہیں اور جن کو نشانہ بنایا جاتا ہے، 8-9 مسائل ہیں، ان کے بارے میں قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ عقل اور
الحمدللہ، اور تجربات اور نئی معلومات کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے۔ اب یہ کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے، میں سچ کہتا ہوں، آپ لوگوں نے ہدایہ پڑھی اور ہدایہ حل کیا ہے، آپ لوگوں نے شرح تہذیب پڑھی اور پڑھاتے ہیں، سلم پڑھی اور پڑھاتے ہیں، کتنی دقیق کتاب ہے۔ آپ مشکل سے مشکل مضمون کو سمجھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ اب اس وقت پردے کا مسئلہ چل رہا ہے، جو بہت ہی آپ کی معلومات ہونی چاہیے۔ آپ اپنی معلومات یہاں سے شروع کریں کہ کیا پردے کا حکم صرف اسلام نے دیا ہے؟ آپ ان سے کہیں کہ بھئی تم ہی کہتے ہو، بلکہ میں نے سنا کہ فلم میں بھی دکھایا گیا، وہ ایک فلم جو آئی تھی وہ شری رام جی وغیرہ کے بارے میں کچھ نام تھا اس کا، کہ جب سیتا جی کو تلاش کر کے لایا گیا تو 2-3 عورتوں کے بیچ ان کو رکھا گیا، اور لکشمن جو رام جی کے چھوٹے بھائی تھے ان سے کہا گیا کہ تم اس میں سے اپنی بھاوج کو پہچانو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی اپنی بھاوج کا چہرہ نہیں دیکھا، میں نے ان کے پاؤں سے اوپر کبھی نگاہ نہیں اٹھائی۔ یہ کیا پردہ نہیں؟ ہمارے عیسائی بھائی حضرت مریم علیہ السلام کا بھی مجسمہ بناتے ہیں، آپ ان کا مجسمہ دیکھیے، سوائے چہرے کے پورا بدن ڈھکا ہوتا ہے۔ اور عیسائی دنیا میں جو ننیں ہوتی ہیں، جو راہبات ہوتی ہیں ان کو بھی آپ دیکھیے، سوائے اتنے چہرے کے پورا بدن چھپا ہوا ہوتا ہے، بالکل نقاب کا سا، برقعے کا سے ملتا جلتا کپڑا ہوتا ہے ان کا۔ اور جو یہودی ہیں وہ تو اور زیادہ اس کے پابند ہوتے ہیں، ان کے ہاں اتنا زیادہ پابندی ہے کہ غیر محرم سر کے بال نہیں دیکھ سکتا۔ جب میں کینیڈا گیا تو وہاں معلوم ہوا کہ بعض یہودی فرقے جب شادی کے وقت عورت کا بال مڈا دیتے ہیں، کیونکہ شادی ہوگی، لوگ آئیں گے دیکھیں گے تو بال کو نگاہ سے محفوظ رکھنا مشکل ہوگا، تو وہ بال مڈا دیتے ہیں اس وقت، یا پھر ان کو کوئی وگ پہنا دیتے ہیں جو پورے سر کو چھپائے رکھے۔ ہم یہاں سے اپنی بات شروع کریں کہ ہر مذہب میں پردے کا تصور موجود ہے، آپ کے مذہب میں بھی موجود ہے۔ پھر ہم قانون فطرت کی طرف آئیں، کہیں دیکھو یہ ہاتھ ہے، اس پر کوئی پردہ ہے، پاؤں پر کوئی پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کو بھی تو ایسے ہی رکھ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دل کو اس طرح بنایا کہ اس پر لچکدار ہڈیوں کا ایک غلاف بنا دیا، اگر چوٹ بھی لگے تو اس کی لچک کی وجہ سے وہ جلدی ٹوٹے نہیں۔ جو چیز نازک ہوتی ہے، جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، جو چیز لوگوں کے لیے مرکز توجہ ہوتی ہے، اس کے لیے زائد سیکورٹی رکھی جاتی ہے، وزیر اعظم کے لیے رکھی جاتی ہے، صدر جمہوریہ کے لیے رکھی جاتی ہے۔ تو اگر اسلام نے عورت کے لیے کچھ زیادہ پردے کا حکم دیا ہے تو یہ کوئی ان کی توہین نہیں ہے، یہ تو ان کا اعزاز ہے، ان کی توقیر ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مردوں کا پردہ نہیں، صاف کہنا چاہیے، کون کہتا ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کا بھی پردہ ہے، پردے کے حدود الگ الگ ہیں۔ مردوں کا پردہ ہے، اس کے حدود الگ ہیں، عورتوں کا پردہ ہے، اس کے حدود الگ ہیں۔ عورتوں میں ماں بیٹی کا بھی پردہ ہے، بیوی کا بھی پردہ ہے، دوسرے رشتہ داروں کا بھی پردہ ہے، اس کے حدود الگ الگ ہیں۔ تو ہم لوگوں کو سمجھا سکیں اور اس کے لیے تھوڑی سی محنت کریں۔ مثلاً یہی پردے کا مسئلہ ہے، کوئی آدمی بیٹھ جائیے، نیٹ کے ذریعے ڈاٹا نکالیے، جن ملکوں میں پردہ اور برقعے کا رواج ہے، جیسے مسلم ممالک، خلیجی ممالک، ان میں جرائم کا تناسب کتنا ہے، خاص کر جنسی ہراسانی کا تناسب کتنا ہے۔ جن ممالک میں پردے کا کوئی رواج نہیں ہے، جیسے یورپ ہے، امریکہ ہے، وہاں جنسی ہراسانی کا تناسب کتنا ہے۔ پھر آپ لوگوں کے سامنے رکھیے کہ دیکھو یہ فائدہ ہے پردے کا، یہاں دیکھو کتنے کم واقعات پیش آئے ہیں عورتوں کو ستانے کے، اور یہاں دیکھو کتنے زیادہ واقعات پیش آئے ہیں عورتوں کو ستانے کے، جس کو ہم لوگ اپنی کتابوں میں دلیل استقرائی کہتے ہیں۔ تو یہ جو آج کل ڈاٹا ہے، یہ دلیل استقرائی کی ایک شکل ہے۔
اس طرح ہم محنت کریں اللہ کے دین کو سمجھانے کے لیے، اس کو عقل اور فطرت اور ضرورت کی کسوٹی پر پرکھ کر بتانے کے لیے اور لوگوں کو قائل کریں۔ یہ کام عوام کا نہیں ہے، عوام اس کام کو نہیں کر سکتے، یہ کام علماء کا ہے، یہ کام دانشوروں کا ہے، یہ کام پڑھے لکھے مسلمانوں کا ہے، اور یہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ موب لنچنگ ہوتی ہے، پورے ملک میں اس کی خبر نشر ہو جاتی ہے، آج کل فوٹو بھی دے دیتے ہیں، ایسی رہتی ہے کہ آدمی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ لیکن دوسری موب لنچنگ یہ ہے کہ ہماری نسلوں کو دین سے برگشتہ کیا جا رہا ہے، اس سے بڑی تعداد میں یہ موب لنچنگ ہو رہی ہے، اس سے زیادہ نقصان دہ یہ موب لنچنگ ہے، لیکن یہ موب لنچنگ ہم لوگوں کے علم میں نہیں آتی۔ اس موب لنچنگ کی وجہ سے ہمارے احساس میں کوئی بیداری پیدا نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، میری بات شاید کچھ لمبی ہو گئی، میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، حضرات علماء سے، دانشور حضرات سے، تعلیم یافتہ حضرات سے، ہم سب امت کا اثاثہ ہیں، ہم مسلک کا اثاثہ نہیں، ہم امت کا دین کا اثاثہ۔ سب سے پہلے اللہ کے دین کی فکر کرنا ہے، اس کو غالب کرنا، اس کی ترجمانی کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آج سب لوگوں کو اس پر کھڑا ہونا چاہیے، خود اپنے آپ کو مطالعہ کر کے اس کے لائق بنانا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم لوگوں سے راضی ہو جائے۔